أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم۔ دو خرابیاں انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہیں۔ ایک حد سے گزرنا، مذہبی پیشواؤں کو ان کی جو تعظیم ہونی چاہیے اس سے بڑھ کر مرتبہ دے دینا، جس کے نتیجے میں لوگ قبر پرست بن جاتے ہیں۔ پختہ قبریں بزرگوں کی بنتی ہے، مدرسے میں بنا دی، مسجد میں بنا دی، ایسے ہم واقعات دیکھتے ہیں جو ہمارے گزشتہ لوگوں نے کر دیے۔ مساجد میں ان کے مزارات ہیں۔ کچھ مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھایا، اور درجہ جو رکھنا چاہیے نبوت کا اور عبدیت کا، اس کے اندر غلو سے کام لیا، اور حضور کو عالم الغیب کہا، اور حضور کی صفت علم کو اللہ کی صفت علم کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرق یہ رکھا کہ بھئی اللہ کا علم اصلی ہے اور نبی کا علم عطائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا، لا تتخذوا قبری وثنا تعبد، میری قبر کو کہیں عبادت گاہ اور پرستش کی جگہ نہ بنا دینا۔
ایک تو یہ خرابی غلو حد سے زیادہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے کیا کہ نصارہ نے تثلیث کا عقیدہ نکالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا حصہ قرار دیا۔ یہود نے بھی یہ کیا تھا، یہ بھی غلو تھا۔ دوسری چیز جو ہے، کسی گمراہ فرقے کے پیچھے چلنا انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے اور دین سے ہٹا دیتا ہے۔ نصرانیت میں یہ غلط عقیدے آئے کیسے؟ ایک یہودی تھا، اس کا نام ساؤل، یہ عیسائیوں کو سخت تکلیفیں پہنچاتا تھا اور یہودیوں میں سے تھا۔ پھر اچانک اس نے ایک دن اعلان کیا کہ میں دمشق کے راستے میں جا رہا تھا تو مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سنائی دی۔ آواز یہ سنائی دی کہ بھائی تو کیوں مجھے ستاتا ہے، پریشان کیوں کرتا ہے؟ تو یہ یہودیت سے اس نے توبہ کر لی اور نصرانیت میں آ گیا ہے، نصرانیت میں داخل ہوا۔ لیکن نصارہ نے اس کو دھوکہ سمجھا اور قبول نہیں کیا۔ لیکن نصارہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام برناباس تھا، اس نے اس کا بہت ساتھ دیا اور اس نے مذہب کو پھیلانے میں بہت مدد کی۔ اس نے اپنا نام ساؤل سے بدل کر پولس کر دیا، اور پھر پولوسیت کے بعد اس نے عقیدوں کے اندر تثلیث کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کا ابن اللہ ہونے کا عقیدہ، یہ سب داخل کیا، جس کے نتیجے میں دین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ جو اصلی شکل تھی دین کی وہ موجودہ دور میں مسیحیت نہیں ہے بلکہ پولوسیت ہے۔ مسلمانوں کو ایسے غلو سے بچنا ہے، اور ایسے گمراہ آدمی ایک اپنا عقیدہ غلط لے کے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ لوگ چلتے رہتے ہیں اور ایک بڑی جماعت گمراہوں کی بن جاتی ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ قرآن کریم نے دونوں چیزوں سے منع کیا، گمراہوں کے پیچھے نہ چلو، اپنی راہ کو کتاب و سنت کے مطابق رکھو، اور ایسے علماء کے ساتھ رہو جو کتاب و سنت کے مت والے، اور جو غلو کر رکھا ہے دین کے اندر اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دو باتیں تو گزشتہ کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل جب راہ راست سے ہٹ گئے تو ان کی خبر لی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ واقعہ ایلا جو پیش آیا تھا وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، وہ حد سے زیادہ گزرے تھے مچھلیاں پکڑنے کے سلسلے میں۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں دو خرابیاں انہوں نے پیدا کی تھی۔ ایک تو تثلیث کا عقیدہ لائے تھے جس کو رد کیا ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل نے یہودیت کو آخری دین سمجھا اور عیسائیوں نے عیسائیت کو آخری دین سمجھا کہ اب دوسرا کوئی دین نہیں ہے، حالانکہ ان کا دین جو ہے حضور کے زمانے تک کے لیے تھا، اور جیسے ہی سرکار تشریف لائیں یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا تھا، لیکن نہیں آئے۔
تو بنی اسرائیل بھی راستے سے ہٹے اور نصرانی بھی اپنے اصلی راستے سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں کو اس میں انتباہ ہے کہ تم راہ راست پر رہنا، کوئی گمراہ فرقے کے پیچھے نہ چلنا، اور غلو اور حد سے زیادہ بڑھانا نہیں اپنے پیشواؤں کو، اور بڑوں کی جو تعظیم ہے، تکریم ہے، وقار ہے، اس کو اپنی جگہ برقرار رکھنا۔ اب جب برائیاں بنی اسرائیل میں بڑھی اور عیسائیت اور نصرانیت کے اندر بھی برائیاں بے حد بڑھ گئی، انہوں نے انبیاء کرام تک کو شہید کیا تھا۔ جو باتیں ان کے دل کو لگتی تھی اس کو قبول کرتے تھے، جو نہیں لگتی تھی اس کو رد کر دیتے تھے انبیاء کرام کی بات۔ دوسری خرابی ان میں یہ آ گئی تھی کہ ان کو سمجھانے والے غلط راستے سے سیدھا راستہ دکھاتے تھے، لیکن وہ سیدھے راستے پر آتے نہیں تھے۔ جیسے بھئی اس امت کی خصوصیت ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ سلسلے کو ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو خرابیاں پیدا ہوں اس میں دو ٹوک لوگوں کو خرابیوں سے روکنا اور بتانا کہ یہ چیز بری ہے، منع ہے، ناجائز ہے۔ اس میں دب کر رہنا یا مصلحت کر کے مسئلہ نہ بتانا اچھا نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے اس کو واضح طریقے پر امت کے سامنے لانا پڑے گا، ورنہ امت گمراہ ہوتی جائے گی اور برائیاں جو ہیں وہ اچھائیاں بن کر آتی جائیں گی، اور وہ برائیوں کو لوگ شیوا سمجھ کر کریں گے۔ عیسائیوں کا اور خاص طور سے بنی اسرائیل کے علماء کا یہ کردار مخدوش ہو گیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے قوم کو بری باتوں سے روکا، ان کے علماء نے، ان کے رہبان نے، ان کے احبار نے روکا، لیکن بگاڑ جب گہرا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ گہرا، تو وہ جلدی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے اندھیرا گہرا ہو جائے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، قمقمے جلاتے ہیں، بجلیاں لگاتے ہیں، تب جا کر کے وہ گھنیرا جو اندھیرا ہے وہ ختم ہوتا ہے، روشنی وجود میں آتی ہے۔ اندھیرا رفتہ رفتہ آتا ہے، لیکن جب گہرا ہو جاتا ہے تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح برائیاں جو ہے آہستہ آہستہ آئیں، اور اس میں پھر گہرائی اور گہرائی اور پکڑ اتنی آ گئی گمراہوں کی کہ ان کو سمجھانا مشکل ہو گیا۔ تو جو اہل علم تھے ان کے، انہوں نے بھی سمجھانا چھوڑ دیا، مانتے ہی نہیں تو کیا کریں۔ اتنا ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پر سرزنش فرماتے کہ یہ بہت برا کام کیا جو انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑا، یہ بربادی کی طرف قوم کو لے گئے، ان کو یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ بلکہ انہوں نے چند سالوں کے بعد ان کی برائیوں کو برائیاں نہ سمجھا، ان کے کھانے میں، پینے میں، شادیوں میں، تقریبات کے اندر شامل ہونا شروع کیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اللہ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام تھا جو وہ لوگ کرتے تھے۔ کافرین کا بھی یہی حال تھا، عیسائیوں کا بھی حال یہی تھا، اور یہود جو ہیں وہ بڑے سیاسی رنگ کے لوگ تھے۔ یہود جو ہے موقع کی تلاش میں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شکست ملے یا آپ کے پاس کمزوریاں آئیں تو یہ لڑک کر سیدھے مشرکین مکہ کی طرف چلے جائیں۔ حالانکہ دین کے اعتبار سے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے تھا،
لیکن ان کے جو بڑے مشرکین لیڈر تھے وہ مکے گئے اور مکے جا کر مکے والوں کو لڑائی کے لیے اکسایا، چڑھایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعب ابن اشرف غزوہ بدر میں بری طرح مشرکین کی شکست سے پریشان ہوا اور اس کو مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی اور مدینے کے قریب رہتا تھا، یہودیوں کا سردار تھا اور کتاب کا اپنی عالم تھا۔ وہ قافلہ لے کر مکے گیا، مکے والوں کے جذبے ٹھنڈے ہو چکے تھے، لڑنے کا کوئی خیال ان کو نہیں آ رہا تھا، اتنا پیٹے تھے وہ اور اتنا ان کو نقصان ہوا تھا کہ ابھی 3-4 سال تک تو ان کو سہارے کی ضرورت تھی۔ لیکن اس نے جا کے کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹ کر رو کر جو لوگ چلے گئے تھے ان کے مرثیے پڑھے اور وہاں لوگوں کو برانگیختہ کیا مقابلے کے لیے اور احد کے لیے تیاریاں کروائی۔ حالانکہ اس کو کتاب کو دیکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور یہود کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن حسد کی وجہ سے حضور کے دین کو اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ مخالفت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ نے رسول پر جو آخری کتاب اتاری ہے قرآن کریم اس کے اوپر ایمان لے آتے، تو یہ کبھی بھی کافرین کو اپنا دوست نہ بناتے۔ لیکن چونکہ ان میں زیادہ تر اغراض پرست اور مفاد پرست ہیں، اس بنا پر اپنے دنیاوی مفاد کو دیکھتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد کرنے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا اور مشرکین کا ساتھ دیا۔ بنو قریظہ کے ساتھ کئی مرتبہ معاہدہ حضور کا ہوا تھا کہ تم کو مشرکین کا ساتھ نہیں دینا ہے، ان کے ساتھ لڑائی میں نہیں جڑنا ہے، اور تمہارے خلاف کوئی لڑے گا تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ عہد و پیمان ہوا تھا۔ یہ عہد و پیمان کو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ توڑا، حضور برداشت کرتے رہے۔ پھر اشارہ ملا اللہ کی طرف سے کہ اب وقت ختم ہوا، ان کی جو مہلت کا ٹائم تھا وہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ان کی سرکوبی کا وقت آ گیا ہے۔ تو غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام نے قریظہ کا راستہ بتایا کہ ادھر سیدھے چلو۔ حضور نے اعلان کیا اثر قریظہ میں پڑھو۔ ارے ابھی تھکے ہارے آئے ہیں، لیکن حکم ہے اللہ کا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور اس کے بعد سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی طرف سے حکم بنے تھے، ان کا فیصلہ آیا کہ ان کے نوجوانوں کو تحقیق کیا جائے اور بچوں کو اور خواتین کو جو ہے وہ غلام باندیاں بنا دیا جائے۔ یہ فیصلہ گویا در حقیقت اللہ کی طرف فیصلہ تھا، کیونکہ یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عہد و پیمان کو توڑ کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے ہمیشہ تیار نہیں ہوئے، بلکہ مقابلے کے اندر بھرپور حصہ لیا اور مشرکین کی مدد کرتے رہے، اس لیے ان کا یہ انجام ہوا۔ اکثر لوگ غلط راستے پر چلے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور دوسرے حضرات، وہ ایمان لائے تھے اور یہودیت سے کنورٹ ہو کر مسلمان بنے تھے، اور بھی ان کے ساتھ چند لوگ تھے وہ سچے مسلمان رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک شہدائی رہے، اور انہوں نے ایسا کام کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ یہ آخری آیت ہے اس پارے میں، حالانکہ اس کا آگے سلسلہ جڑا ہوا ہے، دوسری آیات سے اس کا ربط ہے، لیکن میں نے یہیں تک پڑھا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ایک عجیب بات بیان کی،
کہ آپ دو قوموں کے اندر اسلام کی اور دین کی عداوت بہت سخت پائیں. یہ کون ہیں دو لوگ جن کو دین سے سخت عداوت رہی حضور کے زمانے میں بھی اور آج بھی ہے؟ فرمائے ایک یہود جو مسلمانوں کے خلاف نہایت سخت کارروائیاں کرتے رہے، جب ان کو موقع ملا پیر پھیلانے کا انہوں نے موقع نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کم موقع ان کو دیے اور حضور کو جو ہے ان کی جتنی سازشیں تھیں وہ تمام سے آگاہ کرتے رہے، تو یہ اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور دوسرے مشرکین جو حد سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تمام کے تمام سخت دشمن تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد کی وجہ سے اور قبائلی نسبتوں کی وجہ سے بہت زیادہ دشمنی تھی. اور آج بھی یہود اور مشرکین، اور اب تو نصارہ بھی وہ نصارہ نہ رہے، چونکہ ان نصارہ میں تو قسیسین یعنی مذہبی پیشوا اور دیندار اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ تھے، اس بنا پر وہ دین کو ایک اچھی نظر سے دیکھتے تھے اور اچھی حیثیت سے دیکھتے تھے، تو انہوں نے دین قبول بھی کیا اور اپنے یہاں دین والوں کو سہارا بھی دیا. سن 5 نبوی میں جب کفر کا ستم بہت زیادہ مسلمانوں پر بڑھ گیا اور رہنا دوبھر ہو گیا مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا، تو مسلمانوں نے اجازت چاہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب تو حضور برداشت نہیں ہوتا، ہجرت کی اجازت دے دیجئے، مکہ چھوڑ دیں. حالانکہ مکہ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا ہمارا، لیکن حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں، اب مصیبت بھی برداشت نہیں ہوتی، تو اجازت دیجئے. تو حضور نے اجازت دے دی. حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اپنی اہلیہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ نکلے، اور تقریباً 12 یا 13 افراد کا پہلا قافلہ جو ہے وہ سمندر کے راستے سے روانہ ہو کر حبشہ پہنچ گیا. پیچھے سے مشرکین بھی جب پتہ چلا تو یہ بھی پہنچ گئے، ہدایہ لائے اور بہت سے تحفے جو ہے وہاں کے بادشاہ نجاشی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، اور یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں وہ بھاگ کر آئے ہیں، مکے سے بھاگ کر بھگیڑو آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کو لینے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. تو نجاشی نے کہا کہ یہ میرے یہاں جو ہے وہ سہارا لینے کے لیے آئے ہیں، ایک دم سے میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، میں سنوں نا بات پہلے. یہ لوگ جو آئے ہیں ان کی بھی تو تاریخ اور ان کی پوری حقیقت حال سنوں، اس کے بعد تمہاری بات سنوں، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے یہ جو مہاجر تھے، ان میں سے پورا قافلہ وہاں نجاشی کے دربار میں، نجاشی کا نام اسحمہ ہے، اس کے سامنے پہنچا. وہ لوگ تو اپنی بات رکھ چکے تھے کہ یہ بھگیڑو ہیں اور بھاگ کر آئے ہیں اور ہمارے یہاں اس طرح کا معاملہ ہے اور ان کا ایک آدمی محمد ہے، ان کے یہ فالوورز ہیں. حضرت جعفر ابن ابی طالب سے درخواست کی گئی کہ آپ اپنی طرف سے حقیقت حال کیا ہے مکہ کی اور تم کیا ہو یہ بتاؤ، بھاگ کر آئے ہو، دین چھوڑ دیا ہے تم نے اپنا. علماء نے لکھا کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین تقریر کی، نہایت مؤثر تقریر کی، اور اسلام کی جاذبیت اور حقانیت اور صداقت اور بت پرستی اور گمراہی کی خرابیاں اور مشرکین مکہ کے جو غلط کرتوت تھے ان تمام کو اجاگر کیا،
اور اس کے بعد جو ہے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ نجاشی نے جب وہ آیات سنی اور یہ بیان سنا تو کافرین جتنے آئے تھے ان کے ہدیے واپس کر دیے کہ تمہارے ہدیے لے جاؤ، تم بھی میرے ملک سے چلے جاؤ۔ اور جعفر ابن ابی طالب اور ان کے وفد سے کہا کہ تم میرے ملک میں آرام سے رہو، میں دین پر غور کرتا ہوں، کیونکہ تمہاری باتیں جو ہے وہ بہت جو ہے ہماری انجیل کے ساتھ ملتی جلتی آتی ہیں، اور ہمارے قسیسین اور مذہبی پیشوا بھی تمہاری تائید کر رہے ہیں، لہذا تم آرام سے میرے ملک میں رہو، کوئی تمہیں ستا نہیں سکتا، کوئی تمہیں حیران نہیں کر سکتا، آرام سے رہو۔ پھر اسحمہ نے ایک وفد بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کشتی کے راستے سے وہ وفد جو ہے مدینہ منورہ آیا، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد درخواست کی کہ ہمیں دین کی دعوت دی جائے اور آپ کا دین سمجھایا جائے، آپ جو دین لے کر تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ آخری دین ہے تو یہ آخری دین ہم کو سمجھائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت کو بھی واضح کیا، ان کی نبوت کا جو معاملہ تھا وہ بھی کلیئر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سورہ یاسین سنائی۔ سنتے ہی یہ جو آنے والا وفد ہے وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور آہوزاری کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ اتنی بہترین بات جو انجیل میں کہی گئی ہے اس سے ملتی جلتی بلکہ اعلیٰ درجے کی بات جو ہے قرآن کریم کے اندر کہی گئی ہے، ہماری بدقسمتی ہوگی اگر ہم یہ دین قبول نہ کریں۔ تو فوری طور پر انہوں نے دین قبول کیا۔ مکے والوں نے بہت جو ہے اس کے اوپر لتاڑا کہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، صبح آئے اور شام کو مسلمان ہو گئے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کیا؟ ارے جو آیات سنی، جو نبی کو دیکھا، جو تقریر سرکار کی سنی، جو باتیں سنی، اس سے بڑھ کر سننے کے لیے اور چاہیے کیا ہے؟ لہذا وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ایک عرصے تک رہے اور اس کے بعد حبشہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر اپنے بادشاہ کے سامنے مذہب کی حقانیت اور اسلام کی سچائی اور صداقت کا پورا بیورا اس کے سامنے رکھا۔ اس نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا کہ آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اسلام قبول کر لیا نجاشی نے۔ اس لیے دیدار تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نجاشی رحمت اللہ علیہ کو نہ ہو سکا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، بتلایا کہ بھائی آج ہمارے بھائی نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم جو ہیں ان پر صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھیں گے۔ یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ نے صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھی۔ ایسے اور بہت سی اموات ہوئی تھیں، جیسے موتا کے موقع پر حضرت جعفر کام آئے تھے، حضرت زید کام آئے تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کام آئے تھے، اور بھی لوگ شہید ہوئے تھے، لیکن صلاۃ جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ لیکن ان کی صلاۃ جنازہ غائبانہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، وہ آپ نے پڑھی۔ اور صحابہ کرام پیچھے صفوں میں کھڑے ہوئے اور 4 تکبیریں کہی گئی۔ اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ صلاۃ جنازہ کے اندر 4 تکبیریں کہی جائے گی۔ بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا کہ شدت سے عداوت جو ہے وہ یہود کے اندر ہے اور مشرکین کے اندر ہے، لیکن اس سے کم درجے کی عداوت جو ہے وہ نصارہ کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بات جو کہی گئی یہ کیا آج کے لیے بھی ہے یا اسی وقت کے لیے ہے؟ علماء کا خیال یہ ہے کہ اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ سب، کیونکہ ان لوگوں کے یہاں قسیسین یعنی مذہبی رہنما اور خلوت گزی ہونے والے اور دیندار طبقہ
جو بہت متواضع اور عبادت گزار تھا، رات دن عبادتوں میں لگا رہتا تھا، اور ان کے اندر گھمنڈ بالکل نہیں تھا، ان میں عاجزی، تواضع، اور جس میں تواضع اور عاجزی ہوتی ہے وہ حق بات قبول کرنے کے لیے بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا اسلام قبول کرنے کی اور بات کو ماننے کی ان حضرات کے اندر زیادہ صلاحیت تھی اور ان میں نرمی تھی، وہ اپنی قوم کو عداوت سے اور سختی اور مخالفت سے روکتے تھے۔ اس وجہ سے یہ حال تھا۔ آج تو اب کوئی مذہبی پیشوا ان کے رہے نہیں، اور جو ہیں وہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں۔ تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے بات کہی گئی ہے۔ آج تو الکفر ملۃ واحدہ، جتنے بھی اسلام دشمن عناصر ہیں مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا میں، وہ پوری طرح سے جو ہے مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں اور سخت عداوت رکھتے ہیں، اور خطرناک مخالفت ان کے مزاج کے اندر بھری گئی ہے، اور زہریلا پن اتنا آ گیا ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں یہ زہریلا پن اپنی انتہا کو پہنچا ہے، اور پروپیگنڈا بھی اسی طرح کا کیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کی نفرت بڑھے۔ اس وقت دیوالی کا بڑا پیغام مسلمان اگر دینا، ہندوؤں کو تو یہ دینا چاہیے کہ دیش کو اگر ایک بنانا چاہتے ہوں اور متحد رہنا چاہتے ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ کی شکل پیدا کیجیے، محبتوں کو عروج دیجیے، محبت کو ہوا دیجیے، نفرت کی جتنی باتیں ہیں ان تمام کو مٹائیے، اور ہر مذہب کا برابر احترام کریں۔ ہم بھی تمہارے مذہب کا اپنی جگہ احترام کرتے ہیں، اور تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی اسلامی چیزیں جو ہیں اور شعائر اللہ ہیں ان پر تیر نہ چلاؤ، ان پر زہریلے بیانات نہ دو، مسلمانوں کے خلاف، ان کی مساجد کے خلاف، ان کے علماء کے خلاف، ان کے مدرسوں کے خلاف جو گڑھ ہیں اور دین کے مراکز ہیں ان کو اگر جھنجھوڑنا چاہیں گے تو کبھی بھی ہندوستان کے اندر اتحاد نہیں آ سکتا اور ترقی نہیں ہو سکتی، لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے مل جل کر رہنا، آپس میں ایک ہونا اور متحد ہو کر رہنا، یہ ملک کی حق میں خیر اور بھلائی کا اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طالب علم نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، وہ آگے تشریف لے آئیں اور قرآن کریم اپنا ختم فرمائیں۔ اس سے پہلے چند اعلانات ہیں۔ ایک صاحب کی لڑکی کو بیرون کا سفر ہے، آسانی کے ساتھ کام پورا ہو اس کی دعا فرمائیں۔ جاوید بھائی میاں صاحب بیمار ہیں، ان کے شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ جناب مرحوم محمد نثار سیلوت کی اہلیہ نسیم بانو کا آج روز انتقال ہوا، اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور مرحومہ نسیم بانو کے بھانجے محمد الیاس کا واسدہ میں انتقال ہوا، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائے۔ آج ہی کے دن دونوں مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب حضرت حافظ صاحب جو ہے اپنا آخری سبق سنائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فللہ الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمین. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اپنے کنارہ کے یہ حافظ ہیں. الحمدللہ انہوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہمارے کنارہ مدرسے کے اندر. یہاں بھی ایک شعبہ حفظ چل رہا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ راندیر میں اب حفاظ کی کمی نہ رہی. ایک زمانے میں حفاظ کی کمی تھی، لیکن آج الحمدللہ علماء کی محنتوں کی برکت سے، دعوت کے کام کی برکت کی وجہ سے اور خانقاہوں کی وجہ سے لوگوں میں دینی بیداری پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ لوگ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرانے لگے اور حافظ بنانے لگے. اب بہت بڑی تعداد الحمدللہ راندیر کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو حفاظ ملے ہیں اور کثیر تعداد میں ملے ہیں. اللہ کرے کہ اور بھی لوگ اپنی اولاد کو حافظ بنائیں. حفظ کرنے کے بعد حفظ کو برقرار رکھیں، باقی رکھیں، اس کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ یہ دور سناتے رہیں. بعض مقامات پر جب تک 30 دور نہیں سنا دیتا طالب علم، وہاں تک جو ہے اس کو حفظ کی سند نہیں دی جاتی. تو دور کثرت سے کرنا اور قرآن کریم کا خود حافظ کو قدر کرنا اور اس کو باقی رکھنے کی اور اس نعمت کو ہمیشہ سینے میں زندہ رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے استاد محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دلا رہے ہیں اور ان کو پڑھا بھی رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرمائے.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وذہاب غمومنا وغمومنا اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انا نسألک دوام العافیہ تمام العافیہ اللہم انا نسألک الشکر علی العافیہ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے تادم حیات اس کے سینے میں محفوظ فرما، اس کے والدین کو بہترین دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی پرورش اور دینی تربیت کی فکر عطا فرما۔ اے الہ العالمین اساتذہ کی محنت کو قبول فرما، اداروں کو ترقی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء ربانین حقانین کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دنیا سے تشریف لے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک۔